لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ مخلوقات کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی۔ وہ مبارک صبح تھی جب رحمت الہی کے فیصلے کے مطابق اس باسعادت ہستی کی پیدائش ہوئی اور انسانیت کو وہ نور ہدایت ملنا تھا جو قیامت تک اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے حق میں مالک کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس پاک ہستی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر ماڈل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو، اسوہ کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ بہترین نمونہ، ایسا کامل نمونہ کہ دنیا میں کسی لیڈر کی زندگی میں ہمیں وہ نمونہ نظر نہیں آتا۔ سر ولیم میور جو کہ ایک معروف مستشرق ہیں اور عموماً اسلام کے خلاف انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سرزمین عرب اخلاقی پستیوں کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بت پرستی، جوا بازی اور زنا ان کی عادت بن چکا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم کا بھی ان میں رواج تھا۔ قتل و غارت کے دلدادے تھے۔ معمولی باتوں پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سالہ سال برسر پیکار رہتا۔ بت پرستی اور شرک زوروں پر تھا اور اس کا مرکز مکہ تھا۔ اس اخلاقی پسماندگی میں حضرت عبداللہ کے ہاں، جن کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے مکہ کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو زمین پر لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ اس میں سے دل نکال کر ایک چیز نکال کر پھینک دیتے ہیں، جسے کہ روحانی لحاظ سے مراد تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ بری علائشیں ہیں جو آپ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جدا کر دی گئی ہیں۔ اب یہ جو دل ہے، یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے نور اور خدا تعالیٰ کی محبت کی ماجگاہ بننا ہے۔ یہ واقعہ جو تھا، یہ کشفی واقعہ تھا۔ اس کو حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بچوں نے بھی دیکھا، جس کی وجہ سے وہ گھبرا بھی گئے اور جا کر والدہ کو اطلاع دی تو وہ بھی اس بات پر گھبرا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اس کا صرف 4 سال تھی۔ 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے ذمہ لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانت اور ایمانداری کی بدولت آپ کو امین اور صدیق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ جب آپ کی عمر 25 برس کی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ ایک نہایت شریف اور مالدار خاتون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی مال دے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، برکت اور دیانتداری کے طفیل اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی فاصلہ اور قابلیت کو دیکھ کر اور اپنے غلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، مگر بیٹیاں تمام بڑی ہوئیں۔ جب کعبہ کی عرصہ نو تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت قریش کے درمیان یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ جب وہ حجر اسود تک پہنچے کہ اب حجر اسود کو اس میں کون رکھے گا، اور اس پہ جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ اس کو ہم رکھیں۔ چنانچہ جب اس جھگڑے کو حل کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اگلے دن جو صبح سب سے پہلے یہاں پہ آئے گا تو اس کو ہم یہ جو ہے وہ شرف جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور یہ داخل ہونا بھی خدا کی تقدیر کے تحت تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو لے کر آیا تھا۔ اور آپ کو دیکھتے ہی قریش مکہ، دوسرے جو سردار تھے قبائل کے، وہ کہنے لگے امین آ گیا، امین آ گیا، کیونکہ آپ انہی الفاظ سے جانے جاتے تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ جب آپ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنا جھگڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ معاملہ ہے، اور اب تو ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے آخر پر ایک دوسرے کے ساتھ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوئی فیصلہ کریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھیں کیسی حکمت اور کیسے اس کو طریقے سے حل کیا کہ فرمایا ایک چادر منگوائی، اس چادر میں اس پتھر کو رکھا اور فرمایا کہ اب جو جتنے قبائل ہیں وہ سارے اس چادر کے کونوں کو پکڑ لیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے ساروں کو وہ شرف بھی عطا کر دیا، اور ساروں میں اتفاق اور محبت اور جو رواداری ہے وہ بھی پیدا کر دی۔ تو اس طرح کر کے حجر اسود جو ہے وہ آپ نے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ بعثت سے پہلے بھی آپ عرب سوسائٹی اور گندی رسوم سے مجتنب رہے اور شرک سے محفوظ رہے اور کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکہ کی عام سوسائٹی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا یہ حال تھا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ مکہ کے پاس شہر سے 3 میل کے فاصلے پر منا کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب کوہ ہرا میں ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ ان ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ وہاں جاتے اور غور و فکر اور یاد خدا میں مشغول رہتے۔ عام طور پر کئی دن کا کھانا ساتھ لے جاتے اور شہر میں نہ آتے۔ بعض اوقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ جاتی تھیں۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رویا صالحہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر ایک رویا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح پوری ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار ہرا میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ یکلخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ، یعنی منہ سے بول۔ آپ اس کا جواب دیتے فرماتے ہیں کہ ماں انا بیکارن
اس پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچتے ہیں، یعنی زور سے دباتے ہیں، پھر آپ سے کہتے ہیں اقرا، آپ پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ مانا بیکارن، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تیسری دفعہ پکڑا اور نہایت زور سے بھینچا اور کہا کہ اقرا۔ اس تسلی کے بعد کہ اب آپ کی طبیعت اس پیغام کے لینے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے، اس نے آپ کو چھوڑ کر کہا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت میں جلدی جلدی غار حرا سے نکل کر گھر لوٹے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ پر کوئی کپڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کہ خدا تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ جو ہیں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، غرباء کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، غرباء کی مدد کرتے ہیں، معدوم جو اخلاق جو ختم ہوتے جا رہے تھے ان اخلاق کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں اور غرباء کو ان کے حق لے کر دیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ تقریباً 40 روز تک بند رہا۔ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں گزارے۔ اسی حالت میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کریں، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کر دیا اور شرک کے خلاف تعلیم دینے لگے۔ جو مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس کا نام اسلام ہے، جس کے معنی اپنے آپ کو خدا کے سامنے سپرد کر دینے کے ہیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کا حقیقی خلاصہ ہے۔ اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پے مرضی خدا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم الہی نازل ہوا کہ اے رسول، جو حکم تجھے دیا گیا ہے وہ کھول کھول کر لوگوں کو سنا دے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار اور بیدار کر۔ جب آپ پر یہ احکام اترے تو آپ کوہ صفا، یعنی جو پہاڑ تھا صفا، اس پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ہر قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ تو سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہیں تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ یقیناً ہم یقین کریں گے، کیونکہ زندگی میں کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے نبی ہوں، خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں سے منع کرتا ہوں جن چیزوں کا خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تو آپ کو ان پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ لیکن جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو ساروں نے ہنسی مذاق کیا، تمسخر کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہی ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مسلمانوں کا ایک تبلیغی مرکز قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس مقصد کے لیے پسند فرمایا۔ نبوت کے 6 سال تک دار ارقم آپ کی تبلیغ کا مرکز رہا۔ اس میں آخری اسلام لانے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی اور وہ دار ارقم سے نکل کر برملا تبلیغ کرنے لگ گئے۔ اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کے بعد مکہ کے گلی کوچوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا،
تو قریش کو فکر شروع ہوئی کہ کہیں اسلام کا پودا مکہ کی زمین میں جڑنا پکڑ جائے۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی شدید مخالفت شروع کر دی اور طرح طرح سے مسلمانوں پر مظالم توڑنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک حبشی غلام تھے، امیہ بن خلف ایک شخص تھا، اس کے یہ غلام تھے، مسلمان ہوئے ہیں تو اتنے مظالم آپ پر ڈھائے گئے کہ جو آپ کا آقا تھا، جو آپ کا مالک تھا، وہ آپ کو باہر لے جاتا تھا اور تپتی ریت کے اوپر، بہت گرم جو ریت ہوتی تھی اس کے اوپر لٹا کے بڑے بھاری پتھر آپ کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا۔ اور اتنے مظالم اس دور میں ڈھائے گئے ہیں جو مسلمان ہوتے تھے ان کے اوپر، کہ یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کوئی چیز ان کو حق سے روک نہیں سکی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہی الفاظ آتے تھے، احد احد، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک خدا ہے۔ بنو عدی ایک لونڈی تھیں جو کہ جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے ان کو پکڑا اور مارنا شروع کیا، اور اس ظالم نے اس خاتون کو اس شدت کے ساتھ مارا، اتنا ظلم کیا آپ پر، اور خاص طور پر آپ کے چہرے کو نشانہ بنایا کہ اس مار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس پیاری بندی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ گویا ایک لمبا سلسلہ ہولناک مظالم کا ہے جو قریش مسلمانوں پر روا رکھے ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ شروع میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر بعد میں ان کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ قریش نے کئی دفعہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے پاس کئی وفود بھجوائے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یہ ہمارے جو خدا ہیں ان کو برا کہتا ہے، تو ہم آپ اس سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جنگ کریں گے اور آپ کو ماریں گے۔ کہ ہم ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے بھتیجے یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کی یہ ساری محنت بادشاہت کے لیے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عربوں کے سردار بن جائے تو ہم ان کو اپنا سب سے بڑا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ دنیا کا آرام اور عیش چاہتے ہیں تو جس بہترین عورت پر وہ ہاتھ رکھیں گے یا اشارہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ان کی شادی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ دنیاوی لحاظ سے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے تیار ہیں، صرف ایک بات سے وہ باز آ جائیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ سے بات کی اور کہا کہ بھتیجے اب تو یہ مکہ والے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بہت ہی پیارا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ والے تو وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کی پہنچ میں ہے، جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، جس کو یہ کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن میری طرف سے ان کو پیغام دے کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گا، اور میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ خدا اسے پورا کرے یا میں اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس پر ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، بھتیجے جا اور اپنے کام میں لگا رہ، جب تک میں زندہ ہوں اور جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ ادھر قریش نے جب دیکھا کہ تمام حرب آزمانے کے باوجود اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے تو سب نے باہم مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے جائیں۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں جو ایک پہاڑی درہ کی صورت میں تھا محصور کر دیا گیا، اور 2.5 سے 3 سال تک یہ محصورین ایک طرح کی قید شدہ زندگی کے مصائب اور سختیاں برداشت کرتے رہے۔ بالآخر چند رسائی قریش جن کے دل میں خدا نے رحمت اور قرابت داری کے جذبات پیدا کر دیے تھے، ان کی کوششوں سے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا اور مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ دو نہایت شدید صدمے پہنچے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ ان پے در پہ صدموں کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یعنی 10 نبوی کا نام عام الحزن یعنی غموں کا سال رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں اور بھی تیز ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن ایسے ہی ہوا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں اپنے گھر میں آئے تو آپ کی ایک صاحبزادی دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئیں، آپ کے سر میں پانی ڈالا، اسے دھویا اور صاف ستھرا کیا۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، تو ایک شخص تھا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، وہ اونٹنی کی بچہ دانی جو ہے وہ لے کے آ گیا، جو گندگی سے اور علائشوں سے بھری ہوئی تھی، وہ لا کے آپ کے اوپر پھینک دی اس نے، اور آپ اس کے بوجھ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کو جب خبر ہوئی تو وہ آئی گھر سے، انہوں نے آ کے تو اس گندگی کو ہٹایا اور پھر آپ اپنا سر مبارک جو تھے وہ اوپر کر سکے۔ تو اس طرح ذاتی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مخالفت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ نے ارد گرد کے قبائل کی طرف بھی تبلیغ کا رخ کیا۔ 10 نبوی میں آپ نے طائف کا سفر تبلیغ کی غرض سے کیا ہے۔ طائف جو تھا وہ ایک بڑا مشہور شہر تھا اور وہاں بڑی اس کی اہمیت تھی، چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے ہیں اور تبلیغ کی ہے لوگوں کو۔ لیکن طائف والے بھی مظالم کرنے میں کچھ پیچھے نہیں رہے، وہاں پر ان سے جو بن پڑی انہوں نے کیا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا سفر اختیار کرنا تھا، اس دن انہوں نے آپ کو اس حالت میں روانہ کیا کہ طائف کے اوباش لونڈے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے، وہ بے اختیار آپ پر پتھر مارتے تھے۔ کوئی پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر لگتا، کوئی آپ کے جسم پر لگتا، کوئی آپ کی ٹانگوں پر لگتا، اور ان پتھروں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی آپ کے خون مبارک سے بھر گئی۔ آپ اسی طرح ان کو کچھ کہے بغیر، واویلا کیے بغیر چلتے گئے۔ تو وہاں سے جب آپ ایک باغ میں آ کے آپ نے پناہ لی ہے، تو خدا تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیج کر یہ فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے تو یہ پہاڑ میں ان کے اوپر گراؤں، تو خدا تعالیٰ کے اس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی پرستش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوں گے۔ نبوت کے تقریباً 12ویں اور 13ویں برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کے عظیم الشان کشفی نظارے دکھائے گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ فتوحات اور ترقیات کے نظارے دکھائے گئے، اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ کشوف خدا کی طرف سے تھے، کیونکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا اسی طرح وقوع پذیر ہوا، اور اب تک ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ مکہ میں قریش کی شدید مخالفت اور طائف کے انکار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کو تبلیغ کرنے پر توجہ مرکوز کی اور کثرت کے ساتھ قبائل کا دورہ شروع کر دیا، مگر قبائل عرب نے بھی آپ کو صاف صاف جواب دے دیا۔ اسی دوران 11 نبوی میں آپ کی ملاقات اس وقت یثرب سے آئے ہوئے 6 اشخاص سے ہوئی۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور وعدہ کیا کہ واپس جا کر اپنے بھائیوں میں بھی تبلیغ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی ہے واپس اپنے علاقے میں یثرب میں، اور پھر اگلے سال جو ہے وہ پھر 12 کے قریب اشخاص تھے، دوست تھے جو تشریف لائے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ تو اس بیعت کو پھر بیعت عقبہ اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔
جب یہ 12 افراد واپس مدینہ میں گئے ہیں تو ان کی تبلیغ کے نتیجے میں، ان کے پیغام کے نتیجے میں اور لوگ تیار ہوئے۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے خدا کی طرف سے دلوں کو پکڑ پکڑ کر استقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا جا رہا تھا۔ یثرب سے 1390 میں جو وفد آیا ہے وہ 70 افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ایک گھاٹی میں چھپ کر بیعت کی، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ یہ 70 افراد پر مشتمل وفد تھا۔ انہوں نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی کہ حضور آپ ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیں، مدینہ میں، یثرب جس کا نام تھا، وہاں پہ تشریف لائیں اور ہم آپ کی ہر لحاظ سے مدد کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ توجہ دلائی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ کی طرف جائیں۔ چنانچہ جن کو یہ توفیق ملی وہ آہستہ آہستہ کر کے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے گئے۔ مسلمانوں کے اس طرح ہجرت کر جانے کی وجہ سے قریش کو بہت غصہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، اس لیے قریش نے مل کر ابو جہل کی رائے پر یہ منصوبہ بنایا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ یہ تمام سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اطلاع دے دی اور یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی کہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں اور آنے والی رات مکہ میں نہ گزاریں۔ آپ کے گھر کو تو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ مختلف قبائل کے نوجوان وہاں پر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ صبح کے وقت آپ کے گھر پر دھاوا بولا جائے گا، کیونکہ صبح کا وقت ایک ایسا وقت تھا مکہ میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے جاگنے کا کسی کو خبر نہیں ہونی تھی۔ اس وقت جب رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی مٹی لے کر اس پر دعا کی ہے اور اس کو ان نوجوانوں کی طرف، سرداران کفار کی طرف اپنے ہاتھ سے پھینکا ہے۔ چنانچہ ان کی آنکھوں میں پردے پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے طے شدہ معاہدے کے تحت آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ راستے میں آپ کو ایک غار میں پناہ لینا پڑی جس کا نام جو ہے وہ غار ثور آتا ہے۔ دشمنوں کو جب یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح ظاہر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا، پتہ نہیں چلا کہ کہاں پہ گئے ہیں، تو ادھر ادھر آدمی دوڑائے کہ پتہ کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ دراصل ان کا مارنے کا ارادہ تھا، قتل کرنے کا ارادہ تھا، تو آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ غار ثور تک پہنچے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ پہنچے بڑے بڑے ماہر کھوجی جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، لوگوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں تک تو پہنچے ہیں، یہاں سے آگے نشان نہیں جاتے۔ لیکن دیکھیں خدا تعالیٰ کا جو دوست ہوتا ہے اس کی خدا کیسے مدد کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ کے پاؤں دیکھ رہے تھے اور پریشانی کے اثرات تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں ان کے پاؤں دیکھ رہا ہوں، ڈر لگ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ خدا کی شہادت کو، اس بات کو اس رنگ میں پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہوں، ذرا غور سے دیکھو تو یہ دیکھو یہ کبوتری نے یہاں پر انڈے دیے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کوئی اس کے اندر کوئی شخص گیا ہو، تو اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو دشمنوں نے انعام رکھا ہوا تھا آپ کو پکڑنے پہ کہ زندہ یا مردہ اگر آپ کو پکڑ کے کوئی لے آئے گا تو 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو بہت سے لالچی جو تھے وہ بھی روانہ ہو گئے کہ ہم کسی طریقے سے پکڑ لیں۔ ان میں سے یہ ایک شخص، اس کا نام سراقہ بن مالک آتا ہے، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گیا۔ چنانچہ جب حضور کے قریب وہ پہنچا ہے تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ ٹھوکر کھا کر نیچے گرا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دفعہ اس نے پھر دوبارہ اس کو کھڑا کیا اور پھر وہ دوبارہ گرا ہے، پھر دوبارہ گرا۔ تو پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے کے لیے آواز دی ہے اور آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ مجھے امان لکھ دیں
کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عربوں میں بادشاہت عطا کرے تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اب عجیب کیفیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بادشاہ تو نہ تھے، آپ تو خود خدا کے حکم کے تحت چھپتے چھپاتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف رواں دواں تھے۔ اس وقت آپ نے اس سراقہ کو یہ مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو یہ دراصل فتوحات کی خوشخبری تھی کہ آج دنیا ہمیں مارنے کے لیے دوڑ رہی ہے، پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو کھڑا کیا ہے، خدا جس کے ساتھ ہے، وہ تو بڑی بڑی سلطنتیں اس کے زیر نگیں آنے والی ہیں۔ تو اس وقت پھر کسریٰ، وہ جو سراقہ بن مالک تھا، وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہاں کا ایک میں بدوی، ایک گاؤں کا رہنے والا، اور کہاں کسریٰ جو بہت بڑی سلطنت تھی، بڑی بادشاہت تھی، تو اس کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ بعد میں دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتوحات ہوئی ہیں، اور جب کسریٰ کو فتح کیا گیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سراقہ بن مالک کو بلوایا، اور آپ کو وہ کنگن جو تھے وہ پہنائے گئے۔ 8 روز کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، جہاں مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور مدینہ کا میدان تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا، اور جس مقام پر جا کر آپ کی اونٹنی بیٹھی ہے، اسی مقام پر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم الشان مسجد تعمیر فرمائی ہے جسے آج ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم الشان مسجد ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مدد سے خود بھی وقار عمل کرتے ہوئے اس کو تعمیر کیا ہے، اور اس میں نماز پڑھنے والے کی بہت بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس مقام کو خیر و برکت کا موجب قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، وہ مہاجرین کہلائے، اور جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے مدینہ میں، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ جو مہاجرین تھے مکہ سے جو آئے، وہ بڑے بے سر و سامان تھے، ظاہر ہے اپنی جائیدادیں ہر چیز وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے تھے، تو غربت کا دور تھا۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے درمیان، دونوں کے درمیان، مہاجرین انصار کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی آپ کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ تو انہوں نے پھر اتنی قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جو انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، کہ اپنی جائیدادیں تک اپنے جو بھائی تھے ان کو دی ہیں، پیسہ جو ہے وہ ان کو دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیارا الفت کا، محبت کا، پیار کا جو سلسلہ تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قائم فرمایا۔ مدینے میں مہاجرین کے آنے کے بعد 4 طرح کے لوگ آباد تھے، چنانچہ مدینہ کو درپیش خطرات اور سلامتی کے قیام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ کسی فریق پر حملے کی صورت میں سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ ابھی تک جہاد بالسیف کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن جو سازشیں آپ کے مدینہ میں آنے کے بعد شروع ہو گئیں، مکہ والے یہود کو، مشرکین کو، مدینہ میں جو لوگ تھے ان کو خطوط لکھ رہے تھے جن میں دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے قبائل کے لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا کہ وہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن سے اور سکون سے نہ رہنے دیں۔ یہ تمام خطرات تھے جو امٹ کا سامنے آ رہے تھے، اور مدینہ کے ماحول میں جہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خدا تعالیٰ نے امن عطا فرمایا تھا،
یہ وہ خطرات تھے جو اس امن کے دشمن بن چکے تھے۔ چنانچہ پھر یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کو اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کا حق ہے، آپ کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، دفاع کی جو اجازت دی ہے، وہ یہی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان پر چونکہ ظلم کیا گیا ہے اس لیے ان کو اب میں اپنے دفاع کا حق دیتا ہوں۔ پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی، چنانچہ قریش کا 1000 ہر طرح سے مسلح افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار ہو کر مسلمانوں پر حملے کی غرض سے نکلا، جس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے قریب صحابہ کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جنگ شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تیرے دین کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرے دیندار لوگ ہیں، یہ تیری وحدانیت کا پیغام اس کا علم بلند کرنے والے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو گویا اصل جنگ تو استقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لڑی گئی ہے، جہاں پر آپ نے اس جنگ کو خدا تعالیٰ کے حضور دعاؤں سے جیتا ہے۔ جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد سرداران قریش نے قسمیں کھائیں کہ جب تک مقتولین بدر کا بدلہ نہ لے لیں چین سے نہ بیٹھیں گے۔ 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں پھر 3000 کا لشکر لے کر وہ آئے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مارنے کے لیے۔ تو پھر یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا جو لشکر ہے وہ تیار کیا۔ آپ کے مشورہ کیا صحابہ سے کہ جنگ پھر کیسے لڑی جائے، دشمن جب ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یہیں شہر میں رہ کے جنگ لڑی جائے، شہر سے باہر نہ جایا جائے، لیکن بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ باہر نکل کے جو ہے وہ جنگ لڑی جائے اور اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ اب دیکھیں کہ جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو 300 کے قریب جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ دراصل منافقین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کے حوصلے بلند رکھے ہیں، آپ کے صحابہ کے حوصلے بلند رکھے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی خدائی پہ اور خدا تعالیٰ کی محبت پہ آپ کو کامل یقین تھا۔ 700 کی تعداد رہ گئی ہے، اور پھر وہی بات ہے، بے سر و سامانی والی بات تھی۔ تو جب جنگ ہوئی ہے تو اس میں پھر ایک وہاں پہ ایک درہ بھی تھا، احد پہاڑی کے قریب یہ جنگ لڑی گئی۔ وہاں پہ جو درہ تھا وہاں سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہاں سے پھر دشمن جو ہے وہ حملہ کرے، تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر انداز جو تھے بڑے ماہر ان کو کھڑا کر دیا، اور یہ فرمایا کہ آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، ہم یہاں جنگ جیتیں یا ہاریں یا جو بھی ہمارے ساتھ ہو، آپ نے وہاں سے نہیں ہٹنا جب تک ہماری طرف سے میری طرف سے کوئی حکم آپ کو نہ آ جائے۔ چنانچہ بڑی زوردار یہ جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رکھا، مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی۔ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا جرنیل تھا۔ اس نے جب دوڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ درہ جہاں پہ حضور نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، تو وہ جب مسلمان جنگ جیتے ہیں تو ان میں سے اکثر جو تھے وہ نیچے آ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن میں سے خالد بن ولید اپنے لشکر کو اس نے دوبارہ جمع کیا اور اس ٹیلے سے حملہ کیا جو کہ پیچھے کی طرف سے تھا، اور اس قدر اچانک یہ حملہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے دوبارہ جمع ہو کر ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ مشرکین کے دوبارہ حملے سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ قریش مکہ اس خوش فہمی میں کہ انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، واپس پلٹ گئے۔ جنگ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھی کہ آپ حج بیت اللہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 1500 کی تعداد آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو گئی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ قربانیاں بھی لے لیں اور تلواروں کو نیام میں بند رکھا۔ جب یہ 1500 کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ کی طرف بڑھا تو حدیبیہ کے مقام پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا مشرکین کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو آپ نے جو مشرکین تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ایک لحاظ سے قید کر دیا، روک لیا، اور جب یہ خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، خبر اس رنگ میں پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک سفیر کی شہادت تھی۔ یہ تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کا نمائندہ تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ان صحابہ سے عہد بیعت لیا کہ اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس رنگ میں پھر وہ بیعت کی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے، یعنی لپک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کہ ہاں لبیک یا رسول اللہ، اے خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو وہ بیعت جب وہاں پہ ہوئی، اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس رنگ میں خوشنودی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں سے جبکہ اے رسول وہ ایک درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں کے مخفی اخلاص خدا کے ظاہری علم میں آ گیا۔ سو خدا نے بھی ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں ایک قریب کی فتح کا انعام عطا کیا۔ جب قریش کو اس بیعت کی اطلاع ملی تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا بلکہ مسلمانوں سے معاہدے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، اور مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی روح سے قریش مکہ نے مسلمانوں کو اگلے سال خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دے دی۔ صلح حدیبیہ کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط لکھے، جن میں کیسر روم، کسری شہنشاہ فارس، والی مصر، بادشاہ نجاشی، رئیس غسان اور یمامہ کا رئیس شامل ہیں۔ ان میں سے بادشاہ نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ صلح کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اسلام کی جو فتوحات تھیں ان کو دیکھ کے ظاہر ہے دشمن اندر سے کڑتا تھا، تو انہوں نے پھر قریش والوں نے جو امن کا معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے بنو خزاع ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور جب یہ حملہ ہوا ہے تو انہوں نے جو حرم تھا، کعبہ تھا، اس میں پناہ لی، لیکن ان کے 23 آدمیوں کو وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے قتل کر دیا۔ تو جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو معاہدہ تھا کہ ہم آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو آپ نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا اور دوسروں کو پھر بھی اس چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ صلح ہو جائے اور یہ زیادتی اور یہ ظلم جو ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اس موقع پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی تیاری کے لیے کہا اور فرمایا کہ اب تیار ہوں مکہ پر چڑھائی کے لیے۔ چنانچہ تقریباً 7,000 کے قریب یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور آہستہ آہستہ راستے میں دوسرے قبائل بھی ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ اب دیکھیں، یہ 2 سال پہلے، چند سال پہلے جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس موقع پر آپ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 1500 تھی، لیکن اس امن کے دور میں خدا تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان فتوحات عطا کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے والے 10,000 کو دوسری شامل ہو گئے، اور گویا کہ بائبل کی وہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی کہ وہ نبی جو ہے وہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 کو دوسریوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرے گا۔
تو امن کے ان سالوں میں خدا تعالیٰ نے اسلام کو بڑی عظیم الشان فتوحات عطا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے ہیں، اور آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ تیزی کے ساتھ بڑھا جائے تاکہ جو جنگ ہے وہ نہ ہو۔ چنانچہ آپ جب وہاں مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو جب ان کو یہ اس چیز کی خبر ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے ایک لحاظ سے ہتھیار پھینک دیے ہیں، انہوں نے مقابلے پہ پھر وہ نہیں آئے۔ ظاہر ہے ان کو اتنا امید بھی نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر ہوگا اور اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں تشریف لے آئیں گے۔ چنانچہ مکہ کے تمام راستوں سے مسلمان داخل ہوئے ہیں، اور داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا سر اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور آپ خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز سے کہ فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، لیکن فاتحوں والی آپ کے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے سے پہلے اعلان کروا دیا گیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں آئے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام زور و شور سے پھیلنے لگا، اور دور دور سے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور مکہ روانہ ہوئے۔ مناسک حج ادا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ جو حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ دراصل ساری دنیا کے لیے ایک لائے عمل ہے، ایک چارٹر ہے امن کا۔ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی قدر بیان فرمائی۔ اس حجۃ الوداع خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے کوئی دوسرے پر کسی قسم کی کوئی ترجیح نہیں رکھتا، نہ کالے کو گورے پر کوئی ترجیح ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی ترجیح ہے، نہ عربی کسی اجمی پر کوئی فوقیت رکھتا ہے، نہ کوئی اجمی کسی عربی پر کوئی فوقیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے، وہ خدا تعالیٰ کا خوف ہے اور ڈر ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کا خون جو ہے وہ حرام کیا جاتا ہے، اور تم پر لازم ہے کہ تم دوسروں کی عزت کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو، دوسری قوموں کا خیال رکھو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان بھائی چارے کی بنیاد اس موقع پر رکھ دی جو خدا تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ساری دنیا میں قائم کرنا چاہتا تھا۔ خطبے سے فارغ ہو کر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ صفر 11 ہجری میں ایک رات اٹھے اور اپنے غلام سے فرمایا: مجھ کو حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو اچانک طبیعت ناساز ہو گئی اور سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ مرض آہستہ آہستہ شدید ہوتا گیا، اور 13-14 روز کی علالت کے بعد دوشنبہ کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں رحلت فرما گئے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ اب ساری جو دیکھتے ہیں ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، تو ایک چیز جو ابھر کے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر انسان کی قدر کی ہے۔
جب بھی غیروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو آئے تو وہ لوگ جو ذرا بھی دل میں انصاف کی رمق رکھتے تھے وہ باوجود اختلافات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حسین پہلوؤں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ دشمن جو تھا جب آپ کو تکلیف دی ہے، واقعات آپ نے سنے ہیں کس طرح آپ کے اوپر گندگی پھینکی گئی ہے، کس طرح آپ کے اوپر زیادتیاں کی گئی ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑھیا کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ آپ کے گند پھینکا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے گند نہیں پھینکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آج اس نے گند نہیں پھینکا، کہ اس کا پتہ کرو کیا حال ہے۔ پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہے، تو حضور اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا خیال رکھا، اس کو دوائیاں وغیرہ دیں، اس کو کھانا وغیرہ دیا، بلکہ یہاں تک کہ کہا کہ جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو اس کے گھر کی صفائی بھی کر دو اور کوڑا جو تھا وہ ایک جگہ پہ رکھ دو تاکہ جب یہ ٹھیک ہو تب یہ دوبارہ پھینک سکے۔ پھر مائیکل ہارٹ اپنی کتاب رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا ہے، اور جو وجہ اس نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخص تھے جو کہ مذہبی اور دنیاوی ہر دو سطح پر انتہائی کامیاب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک عظیم الشان سبق اپنی زندگی میں ہمیں عطا فرمایا ہے وہ خدائے وحدہ و یگانہ کے ساتھ محبت ہے۔ ایسی محبت کا نمونہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو ہمیں ڈھونڈنے سے بھی کسی دوسری جگہ نہیں ملتا۔ اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہنے پر مجبور تھے کہ عاشقہ محمد ربہ، یعنی وہ کفار جو دن رات آپ کو ہلاک کرنے، آپ کے سلسلے کو ختم کرنے کے متمنی رہتے تھے، ان کی زبانوں پر بھی اگر کوئی لفظ جاری ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کا عاشق ہے۔ ایک عورت، بوڑھی عورت مکہ کو یہ کہہ کر چھوڑ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے رشتوں کو انہوں نے اصلاح سے توڑ دیا ہے، کہ اس کو ڈر یہ ہوا، سنا اس نے یہ تھا کہ جس کو بھی وہ ملتے ہیں وہ جادو کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جادوگر ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ان کی آواز ہی نہ سنوں، میں ان سے ملوں بھی نہ، تو میں یہ شہر ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ اپنا جو بھی تھا بوریا بستر اس نے باندھا، جا رہی تھی، آگے سے امن کا وہ شہزادہ سب سے پیار کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تشریف لا رہے تھے، اسے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ جا رہی ہو، سامان اٹھایا ہوا ہے، اس کا سامان لے لیتے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے وہ آپ کو گالیاں دیتی جاتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو میں اس لیے شہر چھوڑا ہے، تم بڑے اچھے ہو کہ یہاں پہ ایک شخص آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے۔ اس طرح گالیاں دیتی گئی، برا بلا کہتی گئی۔ جب آخری جہاں پہ اس نے جانا تھا پہنچ گئے تو حضور نے سامان وغیرہ اس کا رکھا، اجازت چاہی، تو وہ کہتی ہے کہ آپ بڑے پیارے شخص ہو، آپ کا تعارف کیا ہے، میں پوچھ سکتی ہوں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی جس کو آپ سارا راستہ گالیاں دیتی آئی ہو، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے پھر اس عورت نے دیکھیں کیا کہا، اس نے کہا کہ اگر واقعی میں نے سنا ہوا تھا کہ جادوگر ہے تو واقعی تیرا جادو تو میرے پہ بھی چل گیا، تو وہ پھر مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ جرمنی کا ایک مشہور شاعر اور ناول نویس اور فلسفی گوٹھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے Oberhaupt der Geschöpfe محمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید الورا ہیں۔ یا رب صلی علی نبیک دائماً فی ہذہ الدنیا و باس انسانی، اے ہمارے رب تو از تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ برکتیں نازل فرماتا رہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔